سے پہلے نوح کی قوم نے بھی تکذیب کی تھی تو انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹلایا اور کہا کہ دیوانہ ہے، اور انہیں ڈانٹا بھی گیا۔ تو انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ میں ان کے مقابلے میں کمزور ہوں، بس تو ہی بدلہ لے لے۔ بس ہم نے زور کے میل سے آسمان کے دہانے کھول دیے اور زمین میں چشمے جاری کر دیے، تو پانی ایک کام کے لیے جو مقدر ہو چکا تھا جمع ہو گیا۔ اور ہم نے نوح کو ایک کشتی پر جو تختوں اور میخوں سے تیار کی گئی تھی سوار کر لیا، وہ ہماری آنکھوں کے سامنے چلتی تھی۔ یہ سب کچھ اس شخص کے انتقام کے لیے کیا گیا جس کو کافر مانتے نہ تھے۔ اور ہم نے اس کشتی کو ایک نشانی بنا چھوڑا، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے؟ سو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے؟ یہ سورہ القمر کی چند آیات ہیں، اور یہ آیت بار بار اس میں دہرائی گئی ہے کہ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے۔ کوئی سوچے سمجھے، یعنی ہے کوئی غور و فکر کرنے والا، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔ اندازہ لگائیں، یہ 1 منٹ کا ترجمہ ہے، اور اللہ کی کتاب یہ معجزہ ہے، یہ عقل کو عاجز کر دینے والی چیز ہے کہ 1 منٹ کے اندر 950 سال کی دعوت اور اس کے بعد کے حالات بھی اللہ تعالیٰ نے اس 1 منٹ کے اندر بیان کر دیے۔ اور مشرکین مکہ کو بھی احساس دلایا کہ ایمان کے دشمنوں، آج جس ایمان کے جو دشمن ہیں اسی وجہ سے تو بچے تھے، تمہارے بڑے وہ نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار نہ ہوتے تو آج تمہارا نام و نشان نہ ہوتا۔ اور بالکل یہی بات آج ہمارے لیے بھی ہے، ہماری قوم کے لیے بھی ہے، ساری دنیا کے انسانوں کے لیے آج جو یہاں زمین کے اوپر ہیں کہ بے ایمانو آج مشرک بن گئے ہو، کافر بن گئے ہو، اللہ کے انکاری بن گئے ہو، ناشکرے اور غدار بن گئے ہو، اپنی چلاتے ہو، اور اللہ تعالیٰ کی بات تمہیں ناگوار ہے۔ تم بھول گئے ہو کہ تم اس کشتی میں بیٹھنے والوں کی اولاد ہو، اگر وہ ایماندار نہ ہوتے تو آج تمہارا نام و نشان نہ ہوتا، تمہارے یہ سارے رینک اور تمہاری ساری چودراہٹ اور سرداری یہ کسی کو معلوم ہی نہ ہوتی۔ تو اس انداز سے اللہ تعالیٰ نے یہ بیان بہت ہی خوبصورت انداز سے، قرآن کا ہر انداز اپنی مثال آپ ہے، اور واقعی یہ معجزہ ہے، عقل کو حیران کر دینے والا ہے۔ تو یہ معاملہ اللہ کے بندو، یہ ایمان خالص اصل چیز ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آج سارے جتنے دنیا کے اوپر جتنے پائے جاتے ہیں، مذاہب پائے جاتے ہیں، یہ خالص شیطانی ہیں سوائے اسلام کے۔ اور اسلام کے علاوہ جتنے یہ نظام ہیں، اشتراکیت ہو، سرمایہ داری ہو، جمہوریت ہو، یا یہ مارشل لا جب لگتا ہے، فوجی حکومتیں ہوں، یہ سارے شیطانی سسٹم ہے۔ یقین کیجئے اصل دین جو ہے وہ اسلام ہے، اور جو بھی انبیاء کا ماننے والا ہے، اور خاص کر آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جب تک کوئی ایمان نہیں لائے گا، چاہے وہ نیکیوں کے پہاڑ کھڑے کر دے، جو مرضی کر دے، اس کا ایمان اس کے منہ پر دے مارا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حجت تمام کی ہے اس قرآن کو نازل کر کے، اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیج کے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ یہ مسلمان کہلائے جانے والے اسلام کے دعوے دار، ان کے اندر خرابی آ گئی ہے، اور یہ شرک کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ ان کی ایک عظیم اکثریت شرک کے اندر ڈوب گئی۔ کوئی مسلک، کوئی جماعت آج ایسی نہیں جس کے اندر شرک نہ ہو، کسی میں کم کسی میں زیادہ۔ بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، سلفی ہوں، حنبلی ہوں، یا آج کے شافی ہوں، جتنے یا حنفی ہوں، جتنے آج کے حنیفی ہوں، جتنے بھی ہیں، سب کے اندر شرک آ گیا ہے، کہیں نہ کہیں سے، کسی میں کم کسی میں زیادہ۔ جب تک یہ شرک سے توبہ نہیں کریں گے، ایمان نہیں لائیں گے، کوئی مسئلہ ان کو سمجھ نہیں آئے گا، چاہے جتنے مرضی دعوے کریں ایمان کے اور آخرت کے اور اللہ کی کتاب کو سچا ماننے کے، مسجد الحرام کے متولی ہونے کے، مسجد اقصیٰ کے وارث ہونے کے، یا مسجد نبوی کے عاشق ہونے کے، جو مرضی کریں، ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے، سارے اس دین سے ہٹ گئے ہیں جو آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھیلایا تھا۔ صحابہ اکرام نے جس کو قبول کیا، جنت کی خوشخبریاں ملی دنیا کے اندر، اور کس طرح اسلام کا جھنڈا پوری دنیا کے اندر گویا گاڑ دیا گیا تھا۔ کوئی طاقت ایسی نہیں تھی جو اسلام سے آنکھ ملا سکے، ٹکر لے سکے۔ اور آج ان کی مائیں اور بہنیں چیخ رہی ہیں۔ 57 اسلامی ممالک ہیں، لیکن مجال ہے ان کے کان پر جوں ریں گے، ان کی مائیں اور بہنیں چیخ رہی ہیں کشمیر کے اندر
فلسطین کے اندر جو چند دنوں پچھلے میں کیا ہوا اور ابھی جاری ہے مسلسل، کھنڈر بنا دیے انہوں نے، لیکن کسی کی ضرورت نہیں بنی، نہ جانے یہ ایٹم بم انہوں نے کیوں شب رات کے لیے رکھے ہوئے ہیں، جو ان کی شیطانی رات ہے ان کی تو حالانکہ اسلام کے اندر ليلۃ القدر ہے جو رمضان کے اندر اور آخری عشرے میں، انہوں نے پہلے 15 دن پہلے ہی وہ جو ہے نا سلسلہ شروع کر دیتے ہیں، اور ساری وہ چیزیں جو ليلۃ القدر کے لیے اس کے اوپر زبردستی 15 شعبان کے اوپر فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ان کا پورا دین بگاڑ دیا گیا ان شیعوں نے، رافضیوں نے. تاریخ بدلی، ایمان بدلا، عقیدہ بدلا، صلات بدلی، اذان بدلی، سلام بدلے، ہر چیز انہوں نے بدلی کر کے رکھ دی. اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ جب کچھ نمازی ٹائپ لوگ اگر وہاں دکھائے جائیں گے یہ امتی ہیں، تو اس کے بعد فرشتے کہیں گے نبی علیہ السلام سے کہ آپ کو نہیں معلوم آپ کے بعد انہوں نے دین کو پوری طرح بدلی کر دیا تھا. اور نبی علیہ السلام کو اس طرح غصہ آئے گا، کیونکہ یہ دین اسلام، اس کو بدلی کرنا کتنا بڑا جرم، کتنا سادہ دین، کتنا صاف ستھرا اور چمکدار، دن اور رات اس کا گویا ایک جیسا ہے، اس کو بدلی کرنا یہ تو جہالت کی انتہا ہے. تو ان مسلمانوں نے اس کی دین کو بدلی کر دیا. اب جن مردے ان کے داتا ہیں، مردے سنتے ہیں، اندازہ لگائیے اس سے بڑی کیا جہالت ہو سکتی، مردے اور سنتے، اور قبروں میں کہتے ہیں زندہ ہیں، اندازہ لگاؤ. ان کی اس طرح مت مار، ان کے بیچے پھاڑ دیے گئے. اور پھر یہ عرس کرتے ہیں، میلے کرتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں، یہ سب کچھ وہی کرتے ہیں جو پہلی مشرک قوم نے کی تھی، جن کو نوح علیہ السلام منع کر رہے تھے، جن کی وجہ سے ان کے اوپر اللہ کے عذاب آئے تھے. قوم نوح کے اوپر پانی کا عذاب دیا، ڈبکیاں دے دے کے مارا. اسی عقیدے میں خرابی کی وجہ سے، اسی طرح شرک کی وجہ سے ان کے اوپر میزائلوں کی بارش ہو رہی ہے، کیونکہ وہی جرم ہے ان کا، ان کے عقیدے کے اندر شک ہے. اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ دے اور بھائیوں کو استقامت دے جو لگے ہوئے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کے بھروسے کے اوپر. اللہ کے راستے میں یہ بہت بڑا جہاد ہے، دعوتی دور. اللہ کے بندوں استقامت دکھانا میرے بھائیوں. بڑے بڑے آئے ہیں اور اس کے بعد ایسے انہوں نے ایمان سے جان چھڑائی ہے. اچھا کیا انہوں نے جان چھڑائی ہے، کیونکہ وہ آگے نہیں بڑھ سکتے. کوئی بزدل اس دین کی دعوت کو نہیں دے سکتا ہے، نہ مرد. نہ قدروں نے، نہ شکروں نے. دعوت اٹھی بھی تھی ایمان کی، توحید کی، اس دور کے اندر ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے، اور چند لوگ، کچھ لوگ ساتھ چلے بھی ہیں، لیکن اکثریت پیچھے ہٹ جاتی ہے. کوئی منکرین حدیث کی طرف چلے جاتے ہیں، کوئی انکار تکفیر کی طرف چلے جاتے ہیں، کوئی عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے منکر ہو جاتے ہیں. حالانکہ قرآن کے مسائل ہیں، سارے بالکل سادہ مسائل ہیں، ان کا رفع کیا جانا، زندہ اٹھایا جانا. قرآن کا یہ زبردست انداز ہے، اتنی سادہ سا فہم ان لوگوں کو نہیں ہے. کل گامدی کا ایک کلپ سنا ہے، کہتا کوئی نہیں، یہ سارے افسانے ہیں. انداز اس طرح، حالانکہ کتنا اللہ تعالیٰ نے اس کو علم دیا، لیکن نافع علم نہیں ہے بلکہ غیر نافع علم ہے ان کے پاس. چاہے طارق جمیل ہوں، طاہر القادری ہوں، فضل الرحمان ہوں، سارے کے سارے، تقی عثمانی ہوں، ڈاکٹر اسرار، سارے کے سارے، اور یہ علی انجینئر ہو، سب کے سب اسی طریقے سے خالی ہیں، توحید سے اندھے ہیں.